شروع میں کہی ہے، میں اس پہ تھوڑی سی ایک دو لائن بولوں گا. آپ نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرنی چاہیے، یعنی تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، اس سے کون انکار کرے گا. لیکن آپ سوچئے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علی مرزا صاحب کا جو رویہ ہے، وہ جو پہلے سے جو معاملہ جو ہے اتحاد کا ہے، اتفاق کا ہے، یعنی سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کر کے صحابہ کرام پہ کے اختلاف پر بات کرنے کی دعوت ہے. یعنی ان کا پورا مشن کیا ہے کہ صحابہ کرام کا دو ٹکڑے کر دیے جائیں، صحابہ کرام میں دو گروہ پیدا کر دیے ہیں. صحابہ کرام میں الحمدللہ اختلاف کے بعد جو اختلاف ہوا وہ بھی سیاسی اختلاف تھا، وہ بھی چند لوگوں کا اختلاف تھا. مشکل سے 30 صحابہ کرام بھی اس اختلاف کے سپورٹ میں نہیں تھے. وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا، پوری امت ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی، حتیٰ کہ مسلمانوں نے عام الجماعہ کا نام رکھا کہ یہ اجتماعیت کا سال ہے. ایک اختلاف جو کچھ وقت کے لیے آیا تھا ختم ہو گیا، پوری امت ایک پلیٹ فارم پر آ چکی. اب جو ہے 1400 سال کے بعد یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ نہیں اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا. ارے بھائی جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا، اب دوبارہ اس کو کیوں کرد رہے ہیں؟ اگر اختلاف باقی ہوتا تو چلو آج آپ کوئی بات چیت کرتے، وہ اختلاف تھا ختم ہو گیا، صلح ہو گئی. وہ بھی اہل بیت کے ہاتھوں صلح ہوئی، اہل بیت نے صلح کرائی، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کرائی، صلح کرا کے معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کو لے کے ڈسکس کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑا پاگل پن ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ شدید ترین گستاخی ہے کہ جو معاملہ ختم ہو گیا اور اہل بیت کے ایک فرد نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی خلافت ترک کر دی اور صلح کرا دی. اس عظیم الشان جو ہے اہل بیت کی قربانیوں پر پانی پھیر رہے ہیں اور ان کی اس پوری خدمات پر پانی پھیر رہے ہیں وہ لوگ جو یہ ڈھونگ رچتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے. یہ محبت کرنے والے اہل بیت کے جس فرد نے سارے اختلاف کو ختم کر دیا اور آپ جو ہے اس اختلاف کو دوبارہ کوئے رہے ہیں. اہل بیت کے حسن رضی اللہ عنہ کے جس اقدام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا، کہا میرا یہ بیٹا صلح کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو نہیں سراہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کرنے والوں میں کسی کی تعریف نہیں کی کہ میرا یہ اہل بیت کا یہ فرد اختلاف کرے گا، فلاں صحابی اختلاف کریں گے بہت اچھا ہوگا، نہیں. لیکن جب صلح کی بات ہوئی تو نبی نے اس کو سراہا کہ یہ اچھا کام ہوگا، یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا. صلح کو نبی نے سراہا ہے، اس صلح کو باقی رکھنا چاہیے. لیکن آپ اس صلح کو توڑ رہے ہیں. اس صلح کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے اور وہ اس کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اتحاد بین المسلمین کی بات ہونی چاہیے. آپ مسلمانوں کو جن میں کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، ان کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرو گے اور صحابہ کرام کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں دیکھنا چاہتے. یہ کتنی بڑی جو ہے دوگلی پالیسی ہے کہ جو ہے صحابہ کرام میں تقسیم ہو، اس میں اتحاد کی بات نہ کی جائے، اس میں سب گروہ بندی کی جائے. حالانکہ سب متحد تھے، ان کا عقیدہ ایک، ان کا جو ہے ان کی نماز ایک، ان کا روزہ ایک، ان کا سب کچھ ایک تھا. محض کچھ دنوں کے لیے لڑائی ہوئی، اس کی بنیاد پر اس میں تقسیم کی جا رہی ہے. اور آج جن کا عقیدہ الگ، جن کا منہج الگ، کفر و شرک کا اختلاف، ان کو کہہ رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ متحد کیا جائے. اگر اتحاد کا شوق ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے صحابہ کرام کے بیچ میں جو اتحاد ہے اس کو باقی رکھا جائے اور اس اتحاد کو جو پارا پارا کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو، اس پر روک تھام ہو، تب مسلمانوں پہ بات ہو. لیکن یہ کہ ہم شرک کرنے کے بعد بھی متحد رہے، ہم کفر کرنے کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ جمع رہے اور صحابہ کرام نے کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، کوئی جو ہے کرائم نہیں کیا انہوں نے، پھر بھی آپ ان کو تقسیم کریں، ان میں ٹکڑے ٹکڑے کریں، یہ بہت ہی غلط بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اینی وے بات آپ سے پرسنلی نہیں ہے، جو جنرل بات ہو رہی ہے ایمان بھائی، جو آج انٹرنیٹ پر آ رہی ہے، اسی تعلق سے بات تھی. آپ کے پرسنلی نہیں کہا جا رہا ہے، جنرل بات کہی جا رہی ہے.